ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ہوائی پل کے قیام کا تیسرا حصہ پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے بات کو جاری رکھتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں۔ پہلی پرواز کے مہمانوں کو ازبک کرنائی اور سرنائی کی روایتی آوازوں نیز ان ٹورسٹ منڈلی کی رقاصہ لڑکیوں کے رقص سے خوش آمدید کہا گیا۔ ہر مہمان کو جہاز سے اترتے ہی پھول پیش کیے گئے۔ زینے کے ساتھ ایک طرف مشرف صاحب اپنے عملے کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف تبانی گروپ کے عبدالباسط، منصور علی اور خادم بھی موجود تھا۔ جہاز میں پی آئی اے اور تبانی دونوں کی طرف سے معلوماتی مواد مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مہمانوں کو تاشکند کے سب سے بڑے ہوٹل ازبکستان میں ٹھہرایا گیا۔ ہوٹل میں داخلے پر تبانی گروپ کی طرف سے عزیزہ اور رادہ نے ایک بار پھر مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور معلوماتی لٹریچر پیش کیا۔ تبانی گروپ کے اس گرما گرم استقبال پر مہمانوں کی طرف سے مختلف آوازیں سننے کو ملیں۔ بھائی، تبانی تو بڑے نمبر بنا رہا ہے، تبانی زندہ باد، تبانی بڑا کام کر رہا ہے، تبانی کی مناپلی کب تک؟ شام کو ازبکستان ریستوران میں تبانی کی طرف سے مہمانوں کے اعزاز میں ڈنر کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس سے قبل افطاری کی گئی اور مہمانوں نے حال ہی میں نماز ادا کی۔ میرے خیال میں ازبکستان ریستوران کے حال میں تاریخی طور پر پہلی دفعہ باجماعت نماز ادا کی گئی۔ ڈنر میں ازبکستان کے 5-6 وزیروں کے علاوہ متعدد اہم شخصیتوں نے شرکت کی۔ اس خادم کو اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سونپے گئے۔ تلاوت کے بعد سب سے پہلے میں نے مختصر طور پر اس پرواز کی اہمیت اور وسطی ایشیا میں تبانی کے کام پر روشنی ڈالی۔ پھر محمد یعقوب تبانی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد سفیر پاکستان جناب قاضی اشرف صاحب نے اس موقع پر فریقین کو مبارکباد دی۔ پھر دادا خان نوری نے اپنی لڑکھڑاتی اردو میں حاضرین سے خطاب کیا۔ دادا خان نوری دراصل ازبکستان میں ہم پاکستانیوں کے اہم رفیق ہیں اور ہر وقت ہماری مدد پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ آخر میں مشرف صاحب نے پی آئی اے کی طرف سے تبانی گروپ کی امداد اور دعوت پر شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد پہلے تو ان ٹورسٹ منڈلی نے ازبک کلچرل پروگرام پیش کیا اور پھر کوہ نور منڈلی نے عربی، فارسی اور اردو میں ثقافتی شو پیش کیا۔ خاص طور پر زائد اللہ کی غزلوں اور تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں کے نغمے نے محفل کو زندہ کر دیا اور یہ سرکاری ڈنر سے ادبی ثقافتی محفل میں تبدیل ہو گئی۔ اگلے دن مہمانوں کی تاشکند کی سیر کرائی گئی۔ تاشکند سوویت یونین کا ماسکو، لیننگراڈ اور کیف کے بعد چوتھا بڑا شہر ازبکستان کا دارالحکومت ہے۔ اسے روٹی کا شہر، مشرق کا ستارہ اور امن و دوستی کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تاشکند قدیم اور جدید فن تعمیر اور ثقافت کا حسین امتزاج ہے۔ چند ہی سال پہلے اس کی 2000ویں سالگرہ منائی گئی۔ تاشکند میں صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان سوویت وزیر اعظم کوسیگن کی مدد سے 1965 کی جنگ کے بعد معاہدہ تاشکند ہوا تھا۔ اسی دن سے اس شہر کا نام شہر امن ہو گیا۔ تاشکند میں 1966 میں اپنی تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا۔ سب کچھ تباہ ہو گیا اور پھر نئے سرے سے سوویت یونین کی 15 ریاستوں نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ تاشکند میں بہت سارے خوبصورت چوک، مثلا لینن چوک، آزادی چوک، انقلاب چوک، پوشکن چوک، گورکی چوک، بہت سارے خوبصورت پارک، مثلا کمسومولس کی اوزر، گورکی پارک، پبیدا پارک، یو ایس ایس آر کے 50 سال نامی پارک اور پارک کیرو شامل ہیں۔ بہت سارے بہترین میوزیم، مثلا لینن میوزیم، ازبکستان کا تاریخی میوزیم، آرٹ میوزیم، آرکیٹیکچرل میوزیم وغیرہ واقع ہیں۔ اس کا پرانا نام تاشکند تھا، جس کا مطلب پتھروں کا شہر ہے۔ تاشکند میں اسلامی عہد کی یادگاریں، مثلا مدرسہ کوکلداش، مدرسہ تلہ شیخ اور مدرسہ برق خان دیکھنے کے قابل ہیں۔ تاشکند میں جانا اور قرآن عثمانی کی زیارت نہ کرنا میرے خیال میں ایک جرم ہوگا۔
उसी शाम PA की तरफ से पहली प्रवास के मुसाफिरों और उज़्बेक सिविल एविएशन के हुक्काम के एजाज़ में डिनर का इंतज़ाम किया गया था, जिसमें अव्वल नायब वज़ीर ख़ारजा के अलावा मुफ्ती आज़म मोहम्मद सादिक मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। मुफ्ती साहब ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाक सोए तल्कात के जमूद को तोड़ा और gorbachev के दौर में पहला वफ्द लेकर पाकिस्तान आए थे। इस वक्त में खादम भी शामिल था। मैं इस वक्त में मुफ्ती साहब और हमारे सफ़ीर अब्दुस्तार साहब के हुक्म पर शामिल हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद के सरकारी हलकों के लिए ये नाकाबिल फ़हम था। मुफ्ती साहब का दौरा एक अलग दास्तान है, जो कि फिर कभी सामीन की खिदमत में पेश करूँगा। हाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की महफिल का तीसरा हिस्सा ख़त्म होता है। अगर आपको उज़्बेकिस्तान के बारे में या वस्ती एशिया के बारे में जानने में मज़ीद दिलचस्पी हो तो हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्द ही चौथे हिस्से में हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। आज की बात सुनने का शुक्रिया।